حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا ہے، وہ اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس کے پاس اخراجات اتنے ہوں کہ وہ یہ سفر پورا کر سکے، اور جن کے اخراجات اس کے ذمہ ہیں گھر والے، ان کے اخراجات یہ ادا کر سکے، اس کی صحت ٹھیک ہو، حج کر سکتا ہو، یہ بنیادی شرط ہے۔ اگر کسی کے اندر زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ کیفیت ہو گئی کہ اس کے پاس اتنے اخراجات آ گئے کہ وہ استطاعت ہے کہ سب کے اخراجات ادا کر کے، اپنے اخراجات ادا کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، اس پہ حج فرض ہو گیا۔ اس سے پہلے حج فرض نہیں ہوتا جب تک مالی وسعت اتنی نہیں ہے، اخراجات اتنے نہیں ہیں، یا صحت کی کوئی کیفیت ایسی ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا، اس صورتحال میں حج فرض نہیں۔ ہاں، اگر ایک دفعہ بھی یہ صورتحال ہو گئی تو پھر اس پہ حج فرض ہو گیا، اب اس نے حج کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اگر پہلے حج کر لیا، کسی بھی طرح فرض نہیں تھا پھر بھی حج کر لیا، پھر بھی ذمہ سے بری الذمہ ہو جائے گا، یہ حج کی ذمہ داری اس کی پوری ہو جائے گی۔ کسی بھی طرح زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لے تو حج کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور حج میں وہ کوئی جھگڑا بھی نہ کرے اور کوئی بے حیائی کی بات بھی نہ کرے، وہ حج کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بالکل ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل صاف ستھرا گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی کو، حج کرنے والے کو یہ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو وہ ہے کہ وہاں جا کر کچھ بھی نہ کرے، صرف فرائض پورے کر لے، فرائض پورے کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیں گے۔ لیکن اگر ان مقامات پہ اللہ کے قرب کے وہ رحمتوں کی، برکتوں کی جگہوں پہ جا کر یہ دعائیں کرے گا تو اپنے لیے بہت ساری برکتیں، بہت ساری رحمتیں، بہت ساری فضیلتیں سمیٹ کے لائے گا۔ اب اگر انسان پہ حج فرض ہو جائے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے جتنی جلدی ہو جائے وہ ادا ہو جائے، اس لیے کہ کوئی بھی ذمہ داری، کوئی بھی فریضہ، اللہ کا کوئی بھی حکم جب انسان پر ضروری ہو جاتا ہے پھر اس کو کوشش کر کے جلدی اس کو کر لینا چاہیے۔ اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان خیالات پیدا کرتا ہے، طرح طرح کی مصروفیات نکالتا ہے، طرح طرح کے مشاغل اس کے سامنے رکھتا ہے۔ ہم بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ جی مجھے یہ کام ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اس کی وجہ سے تاخیری حربے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے۔ جب فرض ہو گیا اس فریضے سے اپنے آپ کو جلدی سبکدوش کر لیجئے، ادا کر لیجئے۔ کل کا کوئی پتہ نہیں، کل کسی نے دیکھی نہیں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، وقت کا کچھ پتہ نہیں، اور جب ایک دفعہ فرض ہو گیا پھر اس کے پاس وسعت ہو یا نہ ہو بہرحال فریضہ اس کے ذمہ رہتا ہے۔ اس لیے یہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی کوشش کر کے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ غلط فہمی، یہ انسان کو شیطان سب سے بڑی غلط فہمی یہ پیدا کرتا ہے کہ اگر یہ پیسے میں نے ادھر لگا دیے تو پھر بعد میں میرا کیا بنے گا،
یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھنے والی ہے کہ شیطان سب سے بڑا وسوسہ یہ ڈالتا ہے، خیال یہ ڈالتا ہے کہ یہ پیسے میرے لگ گئے تو باقی سارا کام کیا بنے گا، باقی کیا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اور واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وعدہ دلاتے ہیں تمہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت بھی فرمائیں گے۔ یعدکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا فرمائیں گے اور فضل بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ فضل کیا ہے؟ یہ فضل یہ ہے، بہت ساری جگہوں میں آتا ہے کہ اللہ کا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جمعے کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم جمعہ پڑھ لو، پڑھ کے نکل جاؤ، نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فضل کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ادھر جب شیطان انسان کو ڈراتا ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ وعدہ دلاتے ہیں کہ ہم تمہیں فضل دیں گے۔ یہ فضل کیا ہے؟ یہ فضل اللہ کا رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتے ہیں، وہ مالک اپنا فضل عطا فرماتے ہیں، اور شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ پیسے اگر لگ گئے تو کیا بنے گا۔ اسی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے کہ اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز خرچ کرتے ہو، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ نعم البدل، یہ قرآن کریم میں سورہ تغابن کے اندر بھی اور سورہ تحریم کے اندر بھی، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلے میں بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بات طے ہے، بعض روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ جو شخص خاص طور پہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مال اس کو ضرور واپس لوٹاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے اسی کے متعلق کہ جو شخص من تابع بین الحج والعمرہ، جو شخص حج بھی کرے بار بار عمرہ کرے، اللہ تعالیٰ دو انعام اس کو دیتے ہیں، دو انعام دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ وعدہ ذکر فرما رہے ہیں، من تابع بین الحج والعمرہ، جو شخص حج اور عمرہ بار بار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ دو انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاحیت پیدا فرماتے ہیں کہ آئندہ گناہوں سے بچے، گناہ معاف بھی فرماتے ہیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو گویا اللہ کا وعدہ ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں تمہارا مال واپس کر دوں گا۔ تو یہ مال جو اللہ کی راہ میں خاص طور پہ حج یا عمرے کے لیے ادا کیا جائے، وہ خاص طور پہ جب حج فرض ہو پھر انسان خرچ کر رہا ہے، وہ مال ضرور اللہ تبارک و تعالی واپس فرما دیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے، بہت سارے دوستوں نے خود مجھے بھی بتلایا ہے، بہت سارے دوستوں نے، وہ
حج فرض کرنے، حج ادائیگی کے لیے گئے، ایک شخص تھا، اس کا کچھ سامان جوتوں کا کام تھا، اس نے کہا کہ حج تو فرض ہو گیا ہے، لہذا اس کی ادائیگی تو ضروری ہے، وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا وعدہ بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مال واپس لوٹا دیتے ہیں، لہذا اس نے سارا کچھ بیچا اور بیچ کے حج کے لیے چلا گیا۔ اب جب وہ واپس آیا تو اس نے مجھے خود بتلایا، نوجوان تھا، اس نے کہا کہ اگلے سال پھر حج پہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایسے کیا کہ میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، سوچا کہ فرض ہو گیا ہے اس کو جلدی سے ادا کروں، جو کچھ بھی ہے اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کروں، وہ میں نے سب کچھ بیچ کے حج پہ آ گیا، پھر تھوڑے بہت پیسے بچے تھے ان کے ساتھ دوبارہ کام شروع کیا، اگلے سال سے پہلے وہ سارے پیسے بھی پورے ہو گئے اور یہ دوبارہ حج کے پیسے بھی اس میں سے نکل آئے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان خلوص کے ساتھ اگر چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بے شمار وعدے ہیں۔ اللہ فرما رہے نا اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ اس مال میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، اس کو مالی وسعت عطا فرماتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور بھی کئی دوستوں نے ایسے بتلایا، یہ ہوتا ہے، خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ ہاں، اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرو گے، خاص طور پہ فریضہ ادا کرنے کے لیے، شیطان ضرور ڈرائے گا، شیطان ضرور وسوسہ پیدا کرے گا، لیکن جب حج فرض ہو گیا ہے تو ہر قیمت پہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے، اس کی ادائیگی کا اہتمام کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس مال میں اضافہ فرمائیں گے، وہ بڑھا کے دیں گے، اضافہ فرمائیں گے، دیں گے بھی۔ تو اس لیے یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔